وہ جو کہتے ہیں نا جی سب سے پہلے اسلام لائے، انہیں کیا خبر کہ کیا لائے اور کیا پہنچایا انہوں نے؟ یہ تو وہ ذات ہے، پیدا ہوئے تو کعبہ میں، نظر پڑی تو چہرہ رسول پہ، جھکی ملی تو لعاب رسول پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ نہایت دکھی اور جلے ہوئے دل کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ محی الدین محبوب نامی ایک صاحبزادہ، جس نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کی ذات گرامی اور آپ کے ایمان پر انتہائی خبیث قسم کا حملہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لائے، انہیں کیا خبر کیا لائے اور کیا پہنچایا انہوں نے۔ یہ جملے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کی ذات گرامی کے لائق ہیں؟ کیا یہ حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان پر کھلا حملہ نہیں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو ان کے ہم خیال اور ہم نوالا اور ان لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، اس دھڑے کے وہ لوگ جو ان کی تعریفوں کے بڑے بڑے پل باندھتے ہیں۔ آپ کی غیرت ایمانی کو کیا ہو گیا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کی ذات گرامی وہی ذات گرامی ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں اپنا خلیل کسی کو بناتا تو وہ صدیق اکبر کو بناتا۔ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد یہ حضرات القدس میں امام ربانی کے خاص شاگرد اور خاص خلیفہ علامہ بدر الدین احمد سرندی لکھتے ہیں کہ یہ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے کہنے کا مقصد اور معال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس مقام خاص میں میرا شریک ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق ہوتے، اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق علم باطن میں علم باللہ کی وجہ سے اولیاء امت میں اکمل و افضل اور سب سے زیادہ عالم ہیں، بلکہ پیغمبروں کے بعد تمام صدیقوں سے زیادہ کامل اور صدیق اکبر ہیں۔ اور پھر حضور سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری رحمہ اللہ کشف المحجوب کے 7ویں باب کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق صحابہ کرام کے پیش رو طریقت ہیں اور ان کے امام اور قائد ہیں، اور صحابہ کرام میں سے شیخ الاسلام ہیں، اور بعد از انبیاء خیر الانام، خلیفہ و امام، تارکین دنیا کے سردار، صاحبان خلوت کے شہنشاہ، آفات دنیاوی سے پاک و صاف امیر المؤمنین جناب سیدنا صدیق اکبر، یہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری رحمہ اللہ یہ لکھ رہے ہیں ان کے بارے میں۔ اور پھر امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی یہ مکتوبات امام ربانی کی پہلے مکتوب پہلی جلد میں کیا لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے مراقبے کے اندر دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا جس شخصیت کو سب سے زیادہ قرب حاصل ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کو شرم نہیں آئی اس طرح کا بکواس کرتے ہوئے اور اس طرح کے ہلکے الفاظ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں کہتے ہوئے آپ پر توبہ کرنا لازم بنتا ہے۔ میں تمام علماء اسلام سے گزارش کروں گا بالعموم اور بالخصوص ان کے دھڑے کے لوگ، ان سے میں ہاتھ جوڑ کر یہ مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ان کی زبان کو لگام دی جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کی ذات گرامی پر اس طرح کے حملے کرنا ان کو زیب نہیں دیتا۔ ان کی شکل تو دیکھیے، ان کے چہرے سے کہاں لگتا ہے کہ یہ صحیح العقیدہ سید ہے یا صحیح العقیدہ آدمی ہے۔ ان کی شکل بھی نہیں بتاتی کہ یہ صحیح العقیدہ آدمی۔ ان کے باطن کے اندر جو بغض ہے صحابہ کرام کے لیے، اور ان کے باطن میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے حسد اور کینہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کے لیے، جو ان کے اندر جو گند اور غلاظت بھری ہوئی ہے وہ ان کے چہروں سے عیا ہے۔ خدا کے لیے یہ الفاظ اگرچہ میں کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کی ذات گرامی پر حملہ کیا گیا،
اس وجہ سے مجھے یہ الفاظ کہنے پڑے، اور ان الفاظ کو کہنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ اس در کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ، اور اس در کے اسباق کو چھوڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے اسباق کو چھوڑ دیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار اس طرح کے سادات جو صحابہ کرام کی ذاتوں پر حملہ کرتے ہیں، اس طرح کے سادات سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔